صاحب کچھ دن پہلے پاکستان آئے 4-5 سال کے بعد، اور جب انہوں نے آتے ہی مینار پاکستان پہ ایک تقریر کی، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اب مفاہمت کے ساتھ نفرت کو چھوڑ کر محبت کی زبان میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہاں تک بات بہت درست ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی پاور میں ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، پولیٹیکل لوگ ہوں یا ٹیکنوکریٹ ہوں، جیسی انہیں پاور ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، تو وہ اپنے مخالفین کو احتساب کے نام پہ کسی اور ذریعے سے، جتنے ریاستی یہ ہیں محکمے، ان کے ذریعے اپنے مخالفین کو اس قدر زج کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، مقدمات قائم کرتے ہیں، اور یہ ایسا سلسلہ ہے جو اب مطلب پاکستان بننے کے بعد سے ہی شروع ہوا، اور اس نے نفرت کو اتنا پروان چڑھایا، تفریق پیدا ہوئی، اور آج یہ عالم ہے کہ ہم اپنے مخالفین کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے معاشرے کو توڑ کر رکھ دیا۔ معاشرے میں محبت، رواداری، تحمل، یہ سارے جو جذبے تھے خوبصورت، جن سے کوئی بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے، وہ اب ہمیں ناپید دکھائی دیتے ہیں۔ آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، آپ کو رد عمل یہاں پر نظر آئے گا، نفرت نظر آئے گی، لڑائی جھگڑا نظر آئے گا۔ اب اس سارے عمل کو جب آپ نے ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے، تو جب تک آپ کی الیٹ جو ہے، ہماری الیٹ جو ہے، جو اوپر، ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس وقت تک شاید ہم یہ جو ہے امن کا، پرامن معاشرے کا خواب ہمارا پورا نہ ہو۔ اسے بھی ہم آج بات کریں گے، کیونکہ یہ کوئی عمل جو ہے، یہ احسن عمل نہیں ہے، خواہ کوئی بھی کرے۔ آپ آئیں، ٹھیک ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو قانون اپنا راستہ لے، آپ کی عدالتیں راستہ لیں، آپ کے آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق آپ چلیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے انتقام کے لیے، اپنی ذاتی انا کے لیے انتقام کا راستہ اپنائیں، اور پھر انتقام در انتقام جو ہے نسل در نسل چلتے چلتے وہ آگے کی نسلوں میں منتقل ہو، اور ہم کبھی بھی پرامن معاشرہ نہ بن سکیں۔ طاقت بہرحال ایک سچ ہے، لیکن طاقت کا بھی استعمال جو ہے اس کے بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات چھیڑی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ طارق خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اپنی اس میں ماہرانہ رائے بھی دیں گے، اور ان کے اسباب بھی بتائیں گے، اور اس کے نقصانات بھی۔ یہ طارق صاحب آپ نے ہم بات جو کر رہے تھے پیچھے وہ تھی کہ مائٹ از رائٹ کا قانون، جو جنگل کا قانون ہے، جو کائنات میں ہمیں وہ ارتقاء کی منزلیں طے کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔ کیا اسٹرگل ہوتی ہے اپنی ایگزسٹنس کو برقرار رکھنے کی، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی، اور جو اس میں فٹسٹ ہوتا ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے۔ یہ تو جنگل کا قانون ہے۔ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں امن ہو، معاشرے میں انصاف ہو، یہ وہ عمل ہے جو انسان نے سوچ سمجھ کر اختیار کیا، اور جنگل کے اس دستور سے نکل کے اپنے آپ کو مہذب بنایا، ایک تہذیب کا بنیاد رکھی، اور اس میں اس نے یہ گارنٹی دی کہ کمزور کو بھی جینے کا حق دیا جائے گا۔ اب یہ انسانی جبلت کے خلاف ہے، یہ جنگل کے اس دستور کے خلاف ہے جہاں ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، طاقت ہی سچ ہے۔ تو اس کے خلاف آپ نے ایک شعوری کوشش کی جس میں آپ نے ایک مہذب معاشرے کو ترتیب دیا، لیکن آپ باوجود اس کے کہ آپ نے تہذیب سیکھی، آپ نے اپنے آپ کو مہذب بنایا، لیکن وہ جبلت کام کرتی رہتی ہے۔ اس تہذیب کے اندر، اس مہذب معاشرے کے اندر بھی آپ کو پھر وہی جو کریکٹر ہے وہ کبھی کبھی اپنی جھلک دکھاتا ہے، جیسے فلسطین میں اب آپ کو دکھا رہا ہے۔ وہ سارے وہ جو کبھی انسانی حقوق کی باتیں کیا کرتے تھے سارے خاموش ہیں، اور وہاں پہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں کو، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ پاکستان میں جو بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آ گئے واپس، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی سیاسی انتقام نہیں لوں گا، سب کو
موقع ملے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ عملاً یہ صحیح نہیں ہے. عملاً تو یہ ہے کہ آج بھی ایک سیاسی جماعت کو سیاسی عمل کا حصہ نہیں بننے دیا جا رہا. اپارٹ فرام کہ اس سے میرا بھی بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں, ہم ان کے نظریے سے مطلب اتفاق نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے دور اقتدار میں کیا وہ انتہائی غلط تھا, لیکن اس کے باوجود انسانی حقوق اور ان کی چیز آئین میں دیے ہوئے جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ آ گئے ہیں, جب آپ کمزور بن گئے ہیں, تو پھر آپ کے ساتھ بھی اگر وہی سلوک ہونا ہے تو پھر تبدیلی تو کوئی نہ آئی نا. اسی طرح دوسری سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی, جو یہ بار بار مطلب شور مچا رہی ہے کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. اور پیر پگاڑوں کے کہے پہ جائیں تو انہوں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی, اپنا سہیل وڈاج صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکل میں ہوں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں. تو اس وقت ابھی انہیں اقتدار میں آنا ہے, تو اس وقت جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ تو عملاً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک وہ اقتدار میں نہیں آتے. اور اقتدار میں آ کے اگر وہ اپنے سیاسی مخالفوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کریں گے, ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور جمہوری رویے اپنائیں گے, تو یقیناً پھر ہم یہ کہہ سکیں گے اور اس کی ہم تعریف بھی کریں گے. لیکن اس وقت تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اور لیول پلینگ فیلڈ مل بھی نہیں سکتا کیونکہ ابھی تک ہم اسی مائٹ از رائٹ پہ عمل کر رہے ہیں, اسی پہ کار بند ہیں. باتیں میں نے کہا کہ ہم تہذیب میں بھی کیونکہ وہ انسانی جبلت کام کرتی ہے, وہ جو ایک درندگی کا عنصر ڈال دیا گیا ہے ہر زندہ چیز کے اندر, وہ بعض کا آپ یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ وہ جب چیتے کا شیر کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ بھی جا کے کسی ٹھنڈی جگہ پہ لے کے سو جاتا ہے اور وہ پھر کسی شکار پہ توجہ نہیں دیتا. تو وہ جبلت جو ہے وہ یہاں بھی ہے کہ جب آپ کو سپر پاور مان لیا جاتا ہے, آپ ایک بڑی طاقت ہیں, آپ کے مقابلے میں کھڑا ہی کوئی نہیں ہو سکتا, تو آپ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہوئے یا آپ امن کی باتیں کرتے ہوئے خوبصورت لفظی کہانیاں گھڑ سکتے ہیں. لیکن جب بھی آپ کے اوپر آپ کا وجود خطرے میں پڑے گا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی, اور وہیں سے پتہ چلے گا کہ آپ مہذب ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے, وہ پاکستان ہو یا دنیا کے کسی اور معاشرے میں, خاص طور پہ جہاں پہ کیپٹلزم ہے وہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک تجربہ کیا گیا, لوگوں کو مفت علاج کی سہولتیں فراہم کی گئیں, ان کو روزگار کی ضمانت دی گئی. کیوں؟ اس وقت جب دنیا میں ایک کمیونسٹ انقلاب ابھرا اور کیپٹلزم کو خطرہ پڑا, تو آپ نے وہ خیرات کی جو بیسیکلی آپ کرنا تو نہیں چاہتے تھے, لیکن آپ اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے, آپ کیپٹل کو بچانے کے لیے, آپ اپنی طاقت کو بچانے کے لیے آپ نے لوگوں میں کچھ بانٹنا شروع کر دیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور اس طرح کے لنگر خانے اور یہ وہ سب کچھ, یہ سارا کچھ بھی یہی ہے کہ وہ سیفٹی ویلو ہیں جو آپ جو اپنے نظام ترتیب دیا ہوتا ہے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ کہیں یہ پریشر کوکر پھٹ نہ جائے. تو عملاً میں پھر وہیں جاؤں گا کہ ہم نے جو جنگل کے دستور سے سفر کیا تہذیب کی طرف, دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے. یہ شعوری کوشش ہے اور اس شعوری کوشش کو کامیاب ہونا چاہیے, ورنہ آپ ایک وقت میں نے آپ سے کہا ہے کہ مائٹ جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا, سو ایک وقت میں کمزور بھی جو ہے وہ طاقتور ہوگا اور پھر آپ کو بھی اسی مکافات عمل کا شکار ہوگا. کے لیے سر اس کے لیے دیکھیں جتنے دنیا بھر کے ممالک ہیں یہ ظلم جبر جنگیں قتل و مطلب رہا اپنے مخالفین کو, آپ کوئی بھی ہسٹری ہم پڑھ لیں تو اس میں خون ہی خون ہم کو ہمیں نظر آتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب انسان نے ترقی کی, اس کا شعور بڑھا,
تو یہ قانون سازی مطلب اس پہ بھی بہت ایک جیسے اقوام متحدہ کا ادارہ، اس سے پہلے میگنا کارٹا کا ایک وہ بنا، پھر آگے پھر ہمارا آئین بنا. ہر ملک کو ظاہر اس کی بقا جو ہے وہ آپ کی ذاتی طاقت یا کمزوری پہ نہیں ہے، یعنی کمزور کو تحفظ دینے کے لیے قانون بنائے گئے. تو جب تک ہم قانون کی حاکمیت کے اوپر نہیں آتے، عدل اور انصاف کی طرف نہیں آتے، اس وقت تک تو یہ ساری باتیں ایک فریب ہی لگتا ہے نا. نہیں، میں نے پھر واپس جاؤں گا اسی بات پہ. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم نے یہ عدل و انصاف، یہ امن، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس سسٹم ہی کو بچانے کے لیے بنائی ہیں. اس میں ہمارا فائدہ ہے جو اس وقت کے اس ایلیٹ کا فیصلہ ہے. ایلیٹ نے یہ سوچ سمجھ کے یہ سیفٹی ویلو رکھے ہیں. اگر یہ سیفٹی ویلو بند کر دیے جائیں تو پھر پریشر کے نتیجے میں وہ اس نے کوکر نے پھٹنا ہوتا ہے. تو آپ نے وہ سارا کچھ جو کیا، جس طرح یہ آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ کا کیا، اسی طرح آپ نے جمہوری کلچر کو فروغ دیا، اسی طرح آپ نے کمزور کو جینے کا حق دیا، آپ نے انصاف کے ادارے قائم کیے، آپ نے یو این او اور وہ جنگ میں بھی آپ نے اصول طے کیے، جس میں آپ نے کہا عورتوں پہ، بچوں پہ، ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ بمباری نہیں کی جائے گی، ان کو نہیں مارا جائے گا، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، یہ نہیں کیا جائے گا. اس طرح کی یہ ساری جو آپ نے اصول طے کیے وہ صرف اس لیے کیے تھے کہ جب وقت بدلے، جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ آ جائیں، جب آپ کا وجود خطرے میں پڑے تو آپ کو بھی وہی تحفظات حاصل ہوں جو آپ کسی کو دے رہے ہیں. آج آپ جو دے رہے ہیں کل آپ نے وہ وصول کرنا ہے، اور اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں. میں یہاں پہ پھر پاکستان میں آؤں گا کہ پی ٹی آئی اگر جس وقت اقتدار مل گیا تھا اس وقت وہ عمل اختیار کرتی جو آج اپنے لیے مانگ رہی ہے، تو آج اسے یہ مانگنا نہ پڑتا. اسے یہ وہ اگر وہ قانون سازیاں کرتے، وہ روایات قائم کرتے، تو ہو سکتا ہے آج وہ روایات، وہ قانون ان کا تحفظ کر رہے ہوتے. کر سکے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پیشتر جب بھی یہ نگران سیٹ اپ نہیں بنا تھا تو قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو، اس وقت ظاہر آپ کی جو سیاسی ایلیٹ ہے اس میں ایک کم عمر نوجوان ہے اور اپنے ویژن کے حوالے سے وہ جانا بھی جا رہا ہے اور کئی اچھی باتیں اس کی سامنے بھی آ رہی ہیں. وہ اس میں کھڑے ہو کے ان کے والد صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارے لوگ، تو انہوں نے اس وقت ایک بڑی بات کی تھی کہ ہمیں آپ اپنی نفرتوں کی بھینٹ نہ چڑھائیں، ہمارے لیے جو فیوچر ہے وہ اس طرح کا بنا جائیں کہ ہمیں جس طرح سے آپ لوگ کبھی جیلوں میں گئے، کچھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ نہ ہو. اس کا بنیادی مقصد بھی غالباً یہی تھا کہ ان ساری چیزوں کو آپ ختم کریں. میں نے آپ سے کہا نا کہ عملاً جب آپ کہہ لیجئے کہ آپ مظلوم ہوتے ہیں تو پھر تو آپ باتیں کرتے ہیں کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس اقتدار میں پہنچتے ہیں، کیا آپ وہ ظلم ختم کرتے ہیں؟ آپ وہ قانون سازی کرتے ہیں؟ اس ملک میں تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں، تینوں بڑی جماعتیں اب اس مقام پہ آ گئی ہیں جہاں انہوں نے اپنے وقت میں جو قانون سازیاں کی، انہوں نے جس طرح اس اپنے وقت کے مخالفین کو دبانے کی کوشش کی، پھر وہ اسی پروسیس میں سے گزرے. کیا انہوں نے سبق سیکھا؟ اس بات کا جواب آپ چاہیے مطلب ایک آدھے منٹ میں کہ اب ان کو اس وقت جب آپ 76-77 سال بننے پاکستان کو ہو گئے، نقصان بہت کیا ہے، اپنا بھی انہوں نے کیا ہے، جیلوں میں بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان پیپل پارٹی کے تو تقریباً کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے بھی گئے. عمران خان صاحب اس وقت اندر ہیں، شہباز شریف بھی اندر رہے، نواز شریف بھی اندر رہے، بی بی مریم بھی اندر رہی اور باقی لوگ بھی رہے. یہ اس کا خاتمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ آئندہ نہ ہو؟ پیپلز پارٹی کا جو پچھلا دور گزرا اس میں وہ 5 سال جو ہیں جس میں یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف پرائم منسٹر رہے اس ملک کے اور آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، اس میں سرے سے پاکستان کی جیلوں میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک روایت قائم کی. لیکن اب میں نے اسی لیے کہا کہ میاں صاحب آج جو کہہ رہے ہیں میں اس پہ بلیو اس وقت کروں گا جب وہ اقتدار میں ہوں گے اور پھر وہ اپنے مخالفین کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے، وہ اسمبلی سے مشاورت کریں گے، وہ جمہوری روایت قائم کریں گے. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو بنتے بنتے بنے گا.
ये रातों रात नहीं अब बन सकता। तो आपको उस माइंडसेट को बनाने के लिए अपना एक रोल मॉडल जो है वो सामने पेश करना पड़ेगा। जब आप वो करेंगे तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी रवैये। शुक्रिया तारक साहब, आज की हमारी गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत अच्छी इस वाले से भी हुई है कि हमने उन इश्यूज़ पे बात की है जिस पे हमें हमारा तमाम जो मीडिया है, वो सोशल मीडिया हो, वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो प्रिंट मीडिया हो, इस पर बात करनी चाहिए कि हम ये जो माजी की जितनी नफ़रतें हैं और जो इस वक्त हम जिस सतह पे पहुंच चुके हैं, इससे निकल कर एक इंसानी मुआशरे के कल्ब में ढल सकें। और उसके लिए वो नवाज शरीफ हों, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, वो PTI हो, इन सारे लोगों को, बाकी जो दीगर छोटी जमातें MQM है, जमात इस्लामी है, इन सारे लोगों को ये बैठकर सोचना पड़ेगा कि भाई आप किसकी गेम कर रहे हैं, किसके गेम का हिस्सा बन रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, और ये आने वाले वक्त में आपके साथ भी वैसा ही हुआ है, तो इससे कैसे बच सकते हैं। उसके लिए बहरहाल एक कौमी डायलॉग की ज़रूरत है और अपने अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जिस तरह से तारिक खुर्शीद साहब ने कहा, तो एक बेहतर माशरे के क़याम के लिए बहरहाल आपको ख़ुद को तब्दील करना है, फिर ही हम बहैसियत माशरा तब्दील हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।